السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلو ٹھیک ہے۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 385، سورہ توبہ، آیت 111 تا 112، پارہ نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلك هو الفوز العظیم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے کہ یقیناً ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں، پس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اس کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اس سے کیا ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ان مومنوں کو خوشخبری دے دے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اشترا خرید لیا ہے، من المومنین مومنوں سے، انفسہم ان کی جانوں کو، واموالہم اور ان کے مالوں کو، بِأَنَّ بدلے اس کے کہ بے شک، لہم ان کے لیے، الجنہ جنت ہے، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، فیقتلون تو وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور قتل کیے جاتے ہیں، وعدن وعدہ ہے، علیہ اس کے ذمے یعنی اللہ تعالیٰ کے ذمے، حقاً سچا، فی التورات تورات میں، والانجیل اور انجیل میں، والقرآن اور قرآن پاک میں، ومن اور کون، اوفا زیادہ پورا کرنے والا ہے، بعہدہ اپنے عہد کو، من اللہ اللہ تعالیٰ سے یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر، فاستبشروا لہذا تم خوش ہو جاؤ، ببیعکم اپنے اس سودے پر، الذی وہ جو بایعتم
تم نے سودا کیا بھی اس سے یعنی اللہ تعالی سے، وذالک اور یہی ہے الفوز کامیابی العظیم بہت بڑی، التائبون وہ توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون تعریف کرنے والے، السائحون روزہ رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون حکم کرنے والے بالمعروف نیکی کا، والناہون اور روکنے والے عن المنکر برائی سے، والحافظون اور حفاظت کرنے والے ہیں لحدود اللہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی، وبشر اور خوشخبری سنا دیجئے المؤمنین مومنوں کو۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ سبق قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات بینات، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ایک سودے کا ذکر کیا ہے، اور وہ سودا ہے اللہ اور مجاہدوں کے بیچ میں۔ یہ سودا جس کا اللہ نے، یہ بے جس کا اللہ نے یہاں ذکر کیا، یہ بے ہے، یہ سودا ہے اللہ مستوی علی العرش اور مجاہدین و مومنین و محسنین کے بیچ میں۔ اور یہ وہ آیت ہے قرآن مجید کی کہ جس پر علماء کتاب و سنت اور علماء اکرام اور مفسرین نے فرمایا کہ جہاد کی اس سے بہتر اور اس سے بڑھ کر مؤثر ترغیب والی کوئی آیت نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین نے اس میں بے، سودے اور معاہدے کی بات کی، اور یہ سودا اللہ رب العزت اور مومنوں اور مجاہدوں کے بیچ میں ہے۔ سودے کا سامان مومن کی جان اور مومن کا مال ہے، یہ بیچے گا مومن، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، مومن مجاہد اپنی جان دے گا، اپنا مال دے گا، اور اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی سے وہ جنت پائے گا، اور جنت کی بھی وہ عظیم الشان، اللہ کی جنتوں کی وہ عظیم الشان عطا اللہ کی کہ ایسی عطا اللہ نے کسی کو بھی نہیں کی، ہاں نبیوں اور صدیقین کو کی۔ تو یہ مومنوں مجاہدوں کے بیچ میں اور اللہ کے درمیان میں یہ معاہدہ اور سودا کہ یہ بے اللہ اور ایمان والوں اور مجاہدوں کے بیچ میں، مومنین مجاہدین اپنی جان بھی اپنا مال بھی اللہ کو پیش کریں گے، اور بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی سے قیمتی انعامات پائیں گے۔ یہ انعام کیا ہے؟ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی جنت ہے، اور جنت کی عظیم نعمتیں، اور اسی طرح جنت میں موجود دیگر نعمتیں۔ اب یہ انعام اس صورت میں ملے گا کہ مجاہد اپنا مال بھی اور اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دے، یہ شہید ہو جائے تب بھی اس کا اللہ اور اس کے بیچ میں یہ بے ہے، یہ سودا ہے، اور اگر یہ شہید نہ ہو بلکہ غازی بن کے اور اللہ کے دین کے دشمنوں اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے کافروں کو قتل کر کے آئے تو شہادت ملے تب بھی، غازی بن کے آئے تب بھی، چونکہ یہ اپنا مال بھی لے کر آیا، اپنی جان بھی لے کر آیا، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اس نے کفار و مشرکین کا قتل کیا، لہذا اللہ رب العالمین اسے اس کی جان اور اس کے مال کے بدلے میں وحدہ لا شریک رب العالمین اسے جنت عطا فرمائے گا، اور جنت کی بے شمار بے نظیر اور بے مثال نعمتیں۔ اور اس سودے کی پختگی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ یوں بیان کیا کہ یہ اللہ کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے وعدے عہد معاہدے کو پورا کرنے والا بھی نہیں ہے، اور مجاہدوں کو کہا کہ اس وعدے پر اور اس سودے پر خوش ہو جاؤ، اور رب العالمین نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ وعدہ اللہ کی کتاب کلام قرآن مجید میں ہے، اور دیگر آسمانی کتابوں کے اندر بھی تورات ہے، انجیل ہے، اور اللہ نے
اس معاہدے کے تعلق سے بتا دیا اور اس کی پختگی اور اس کا رتبہ اور مقام بھی ذکر کر دیا کہ اس معاہدے کی رجسٹری وہ تورات میں ہے، وہ انجیل میں ہے اور وہ قرآن مقدس میں، قرآن مجید میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا جانے والا یہ سودا، اور یہ ایک انتہائی عظیم سودا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں فرمایا، اللہ وحدہ لا شریک نے ضمانت دی ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور اللہ کی رضا کی خاطر ہی نکلے، اس کے راستے میں نکالنے والی چیز اس کی راہ میں جہاد اور اس کی باتوں کو سچا یقین کرنے کے سوا کچھ نہ ہو، تو اللہ وحدہ لا شریک اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، اور پھر اللہ رب العالمین اسے بے شمار نعمتیں دے گا، یا اگر وہ شہید نہ ہوا، غازی ہوا، تو اللہ اسے اس کے گھر میں اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس لے کر آئے گا جس گھر سے وہ نکل کر گیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3123۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3159۔ جناب مغیرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ دیگر مجاہدین ایران مجوسیوں کے شہر میں جہاد کے لیے گئے، تو وہاں موجود جرنیل نے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے اور مسلمانوں سے پوچھا کہ تم لوگ ہو کیا؟ تو انہوں نے اسلام کا اور پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ہم عرب سے نکل کر یہاں ایران اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے نبی نے ہمارے پروردگار کا اور کائنات کے پروردگار کا یہ پیغام پہنچایا کہ جو بھی ہم میں سے کلمہ پڑھنے والوں میں سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں میں سے اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے گا تو وہ جنت کی ایسی نعمتوں میں جائے گا جو کبھی کسی کے دیکھنے میں نہیں آئی، اور جو غازی بن گیا تو وہ کافروں کے گردنوں کا مالک ہوگا، یعنی کافر اس کے غلام بنا دیے جائیں گے۔ تو جہاد کا کیا مقصد نکلا کہ اللہ کے لیے جہاد کرنا ہے، تو اس صورت کے اندر جب مجاہد جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اس کی نظر میں مقصود اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا ہوتا ہے، اور اگر شہادت موقع پر نہیں تو مال غنیمت کا مل جانا۔ تو جناب مغیرہ نے اس مجوسی جرنیل سے کہا کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا کہ اللہ کی راہ میں جب لڑو گے اور شہید کر دیے جاؤ گے، اس کے بدلے تمہیں جنتیں ملیں گی۔ اب کافروں کی جنت تو یہ دنیا ہے، کافروں کی جنت تو یہ دنیا ہے، اور کوئی نہیں چاہتا کہ اپنی جنت سے مر کے باہر کو جائے، اس لیے کافر کو میدان جہاد میں یا لڑائی کے میدان میں، کافر کو لڑائی کے میدان میں مرنے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ کافر اگر میدان میں آتا ہے لڑنے کے لیے تو وہ مرنے کے ارادے سے نہیں آتا، بلکہ اپنے اس دنیا کی جنت کو مزید پر لطف بنانے کے لیے آتا ہے، اور مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے آتا ہے تو اس کا مقصود نظر اللہ کی راہ میں شہید ہو کر جنتوں کو پانا ہوتا ہے۔ تو مجوسیوں کا یا ایرانیوں کا یا کافروں کا مجاہدوں سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہودیوں کا اور مجاہدین اسلام کا کیا آپس میں مقابلہ ہو سکتا ہے؟ عیسائیوں کا اور مجاہدوں کا آپس میں مقابلہ ہو سکتا ہے؟ مجاہدین اسلام کا اور ہندوؤں کا کیا میدان میں آپس میں مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ کافر نہیں چاہتا کہ مر کر اپنی جنت سے نکلے، اور اس لیے کہ مجاہد چاہتا ہے کہ یہاں میں گردن کٹوا کے شہید ہو کر اپنی جنتوں کو پہنچوں۔ تو مجاہد اور مومن اور محسن وہ چاہتا ہے کہ وہ میدان جہاد میں قتل کر دیا جائے تاکہ جلد از جلد اللہ کی جنتوں کو پہنچ پائے، اور کافر چاہتا ہے کہ میں نہ مارا جاؤں اور دنیا کی اس جنت میں رہوں۔ تو کامیابی کس کو ملتی ہے؟
جو میدان جہاد میں قتل ہونے کے لیے آئے، جس کا ارادہ ہی یہ ہو، مقصود نظر ہی یہی ہو کہ میں کافروں کو قتل کروں اور جلد از جلد اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، اس لیے دنیا کا کوئی بھی کافر وہ ابو جہل تھا یا وہ آج کے کافر یہود و نصارہ اور ہنود ہیں، وہ چاہے پہلے کافر تھے یا آج کا ٹرمپ اور مودی اور دیگر کفار، مجاہد کے مقابلے میں کافر میدان میں ٹک ہی نہیں سکتا کہ کافر کا مرنے کا ارادہ ہوتا ہی نہیں ہے اور مومن مجاہد کا بچنے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ کافر کا لڑائی کے میدان میں مرنے کا کوئی ارادہ اور پروگرام نہیں ہوتا اور مومن مجاہد کا بچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ تو جو موت کے پیچھے بھاگنے والا ہو وہ میدان میں جیت جاتا ہے، اور جو موت سے بھاگنے والا ہو وہ بالآخر میدان میں ناکام ہوتا ہے۔ بچنا کسی نے بھی موت سے نہیں ہے، لیکن مجاہد اپنی گردن کٹوا کر اللہ کی ہمیشہ کی جنتوں کو پا جاتا ہے، اور کافر اپنی گردن تڑوا کر سیدھا جہنم کو سدھار جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی گزری ہوئی تاریخ میں وہ چاہے جناب طالوت علیہ السلام کا لشکر تھا اور مقابلے میں جالوت، وہ چاہے بدر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تھا اور مقابلے میں ابو جہل، وہ چاہے عہد میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تھا یا مقابلے میں ابو سفیان اور خالد بن ولید کا لشکر، اللہ نے ہر میدان میں مجاہدوں کو فتح عطا فرمائی اور فرمائے گا۔ کیوں کہ مجاہد تو موت کو تلاش کرتا ہے اور کافر موت سے بھاگتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی اللہ کی راہ میں کٹ مرنا، شہید ہو جانا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے سچے مجاہدوں مومنوں کی کچھ صفات کو بیان کیا ہے۔ یہ صفات 9 کے قریب ہیں۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جہاد بھی کرتے ہیں اور استغفار بھی کرتے ہیں، وہ عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں اور عبادت بھی کرتے ہیں، وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی تسبیحات بھی پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ مومن زمین میں سیاحت کرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں کافروں سے لڑنے کے لیے، کبھی کہیں تو کبھی کہیں، کبھی جناب دنیا کے کسی کونے میں تو کبھی کسی کونے میں۔ السائحون سے بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ روزہ بھی مراد لیا ہے، روزہ رکھنا بھی، اور اسی طرح اس کے اندر دیگر بھی ہیں کہ روزہ انسان روزے میں تمام گناہوں کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی چھوڑتا ہے اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو، کھانا پینا اور بیوی سے صحبتوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور اسی طرح السائحون کے معنی میں روزہ رکھنے والے جناب عبداللہ ابن عباس اور ابن مسعود اور کئی تابعین نے یہ کہا کہ السائحون کا معنی روزہ رکھنے والے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک روایت بھی ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ سلسلہ ضعیفہ 3729 میں لائے، مطلب اس حوالے سے حدیث ضعیف ہے، اور وہ یہ ہے السائحون هم الصائمون، یہ جو سائحون ہیں یہ روزہ دار ہیں۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے، ہاں صحابہ سے اور دیگر سے ایسے اقوال ضرور منقول ہیں کہ السائحون کا معنی روزہ رکھنے والے، جیسا کہ ابن عباس اور ابن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور اسی طرح ابو داود کی ایک روایت میں السائحون اس سے مراد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ السائحون ساح یسیح سیاحتن، اس کا معنی ہے پانی کا زمین پر چلنا یا پھیل جانا۔ السیاح عبادت کے لیے گھر بار چھوڑ کر زمین میں نکل جانا، اور اس طرح دیگر چیزیں۔ ابو داود میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سیاحت امت الجہاد فی سبیل اللہ عز وجل، فرمایا نبی علیہ السلام نے میری امت کی سیاحت
میری امت کی سیاحت وہ کیا ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ عز وجل، وہ اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ ابو داود کتاب الجہاد حدیث نمبر 2486، علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت صحیح ہے۔ اسی طرح مومنوں اور مجاہدوں کی صفت بیان فرمائی کہ وہ نوافل بھی ادا کرنے والے ہوتے ہیں اور رکوع سجدہ کرنے والے، چاہے رکوع سجدہ فرض نماز کا ہو یا نفل نماز کا۔ اور اسی طرح فرمایا کہ الامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے، یعنی نیکی محض خود نہیں کرتے بلکہ لوگوں کو بھی نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے خود نہیں بچتے بلکہ دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، مطلب حدود اللہ کو پامال کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں بھی اپنی ذات کے ساتھ یہ بیع اور سودا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری جان ہمارا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے، ہماری جان ہمارا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے، اور اس بدلے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی جنتوں کا وارث بنائے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اپنی جنتیں عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ بعض علماء کے مطابق السائحون میں وہ طالب علم بھی آ جاتے ہیں جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے شہر بشہر سفر کرتے ہیں، کبھی جامعہ دعویٰ الاسلامیہ مریدکے میں، تو کبھی جامعہ محمدیہ گجرانوالہ میں، تو کبھی جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں، تو کبھی جامعہ ستیانہ بنگلہ میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔